أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود پاک محبت سے آواز بلند حضور کی بارگاہ میں پیش کریں الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ بقرہ کے آخر میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب الجلال کو مقدس کلمات میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا الا وسعها، مگر جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے بندے پر اللہ کی طرف سے اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایمان کے 3 مراتب ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں، 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ، پہلا درجہ یہ ہے اگر کہیں گناہ ہو تو اس کو اپنی زبان سے روکا جائے، ایک درجہ ہاتھ سے روکا جائے، اور ایک درجہ کم از کم بندہ اپنے دل میں اس برائی کو برا ہی سمجھ لے۔ یہ 3 درجے ہیں ایمان کے کہ اگر کہیں برائی ہو، سننے کو ملے، دیکھنے کو ملے تو 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ طاقت سے اس کو روکا جائے، ہاتھ سے روکا جائے، طاقت سے روکا جائے۔ اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکا جائے، اس برائی کو زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ بھی بندے سے نہ ہو پائے کہ زبان سے بھی روکے گا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، مصائب میں گر سکتا ہے، تو پھر تیسرا درجہ ہے کہ کم از کم اس کو اپنے جی میں، اپنے دل میں اس کو برا جاننے، برا محسوس کرے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غلط، نہ میں ہاتھ سے روک سکتا ہوں، نہ میں زبان سے کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ فعل برا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام گندا ہے۔ اپنے جی ہی جی میں اس کو برا جاننے، یہ ایمان کا تیسرا اور کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ ایمان کا تیسرا اور کمزور ترین درجہ ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ رب اپنے بندے پر اس کی طاقت
حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہم نے سنا۔ اب اسی مفہوم کے پیش نظر اور قرآن عزیز کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر بندہ یہ غور کرے، فکر کرے، سوچ و بچار کرے، اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرے، گھر میں مشاہدہ کرے، اپنے آس پاس میں مشاہدہ کرے کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، وہاں پر وہ کس ایمان کی کیٹاگری میں ہے؟ زبان سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے، یا پھر کمزور ترین درجے پر وہ فائز ہے کہ وہ گناہ کو برا بلا اپنے جی میں سمجھتا ہے۔ ابھی یہ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ایک بل پاس ہوا جو 2018 سے تھا، قانونی کارروائی پہ اب جا کر ہوئی، اور اب جا کر جب پبلک کو پتہ چلا، عوام کو بھی پتہ چلا، خواص کو بھی پتہ چلا، تو اب اس پر ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ یہ جو قانون پاس ہوا 2018 سے شروع ہوا اور اب جا کر اس میں پیش رفت ہوئی، اب وہ قانون کیا ہے؟ اس بل کا نام جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بل ہے، ٹرانسجینڈر بل، اور یہ خواجہ سراؤں کی آڑ میں بل پاس ہوا، خواجہ سراؤں کی آڑ میں بل پاس ہوا۔ بظاہر ہے کہ خواجہ سراؤں کو تحفظ کی خاطر یہ بل پاس کیا گیا، لیکن اس میں ایک دو شکیں ایسی ہیں کہ جو بڑی ہی آنے والے مراحل میں تباہ ہو رہے ہیں، آنے والے مراحل میں وہ بڑی تباہ ہو رہے ہیں۔ اس میں سے ایک شک یہ کہ کوئی بھی مرد ہو یا کوئی بھی عورت ہو نادرا میں جائے اور اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اپنی مرضی سے تبدیلی کروا لے۔ مرد ہے وہ جا کر کہے کہ میں عورت ہوں، اور نادرا آفس والوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی چیز کے طلب کے وہ فوراً لکھ دیں گے تم مرد نہیں ہے، تم عورت ہے۔ وہ آئی ڈی کارڈ میں بظاہر وہ مرد تھا، لیکن وہ اب وہ اپنی شناخت کے اندر وہ عورت بن چکا ہے۔ اسی طرح اگر عورت جا کر نادرا میں کہے اپنی مرضی سے کہ میں مرد ہوں، لکھ دو، تو نادرا والے پابند ہوں گے کہ اس عورت کو اس کے آئی ڈی کارڈ پہ مرد کا نام لکھ دیا جائے۔ اب یہ اس بل کے اندر جو شک ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس بل میں جنہوں نے پل باندھا، ہمت کی، کوشش کی، وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور ہمت عطا کرے، اللہ ان کے لیے مددگار پیدا فرمائے۔ اس بل میں صرف وہ ایک اکیلا بندہ رکاوٹ بنا، اس نے پیش رفت کی، اکیلا بندہ رکاوٹ بنا، اور اس نے اس بل میں ترمیم خواجہ سراؤں کی صورت میں انہوں نے کہا کہ کوئی بورڈ تشکیل دیا جائے، بورڈ تشکیل دیا جائے، میڈیکل رپورٹ طلب کی جائے، سرجن کو بلایا جائے، اس کی پوری تحقیق کی جائے، اگر وہ مرد یقیناً اگر وہ عورت ہے تو پھر اسی حساب سے کیا جائے۔ تو یہ ترمیم انہوں نے کی، اور جو دوسری دونوں شکیں تھیں انہوں نے اس شک پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے ادوار میں یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوگا، جو بظاہر مرد ہے اگر وہ عورت بن گئی، بظاہر مرد ہے اور ہے بھی مرد، لیکن وہ چونکہ اپنی شناخت پہ وہ عورت بن چکی ہے، اب وہ عورتوں کے جتنے بھی مقامات پر وہ جانے کا مجاز ہوگا، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اگر کوئی اس کو روکے گا تو پھر وہ جیل میں جائے گا، چونکہ اس کی آئی ڈی شو کر رہی ہے کہ یہ عورت ہے۔ اسی طرح اگر عورت مردوں کی محافل
جائے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور پھر جو طوفان بدتمیزی وہ بپا کرے گی بظاہر عورت ہے مردوں کے ہجوم میں، تو پھر وہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر آنے والے ادوار میں اس کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے، جس کا نام انہوں نے کہا کہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی، عورت عورت سے، مرد مرد سے، اور یہ ہم جنس پرستی کا عمل اتنا تباہ کن ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا مضمون باقاعدہ موجود ہے کہ ایک قوم ایسی گزری کہ جو اس گندے فعل میں مبتلا تھی، ہم جنسی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، مگر ان کی قوم اس غلط کاری کی طرف آ گئی، غلط کاری کی طرف وہ قوم آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، اس قوم کو فرشتے نے ہاتھ سے زمین پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، ملیاں میٹ ہو گئی، جو بچ گئے جو دوڑے ان پر پتھر برسے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان پتھروں پر مرنے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ پتھر کسی دوسرے کو نہیں لگتا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر آنے والے ادوار میں یہی کچھ ہوگا کہ مردوں سے شادیاں کریں گے اور عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گی، اور یہ 2018 سے لے کر اب تک کم و بیش 30 سے 32 ہزار لوگوں نے اپنی جنس کو تبدیل کیا، جس میں سے مرد کوئی 15.5-16 ہزار کے قریب ہے کہ جنہوں نے اپنی عورت کو شناخت کروائی ہے، جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے۔ مرد زیادہ ہیں کہ جو عورتوں کی طرف مائل ہوئے، اپنے آپ کو انہوں نے عورتیں بنوایا، اپنے شناخت پہ عورتیں لگوایا۔ اسی طرح کوئی تقریباً 14.5 ہزار عورتیں کہ جنہوں نے مرد بنوایا اپنے آپ کو۔ یہ 18 سے لے کر آج تک یہ 30-32 ہزار تو جنس تبدیل ہو چکی ہے، جنس تبدیل ہو چکی ہے، تو پھر ان کے جو نتائج ہوں گے وہ ہم سب کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ لکھا ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا یہ چونکہ غیروں کی تہذیب ہے، یہ غیر مسلموں کی تہذیب ہے، اور یہ ان کی تنظیم ہے LGBT، یہ ان کی تنظیم کا نام ہے، اور یہ اس ایجنڈے پر عمل پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کو بھی مغربی کالونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مغربی کالونی بنانے کی اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کا اثر ہمارے سامنے وہ بل پاس ہو چکا۔ لیکن اب چونکہ درخواست دائر ہو گئی، درخواست دے دی گئی، اب امید ہے کہ قوم بیدار ہوگی، قوم بھی بیدار ہوگی، اور قوم کو بیدار کرنے والے علماء صلحاء لوگ بھی اٹھیں گے، قوم کو ساتھ لے کر نکلیں گے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بل واپسی ہو جائے گا۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جب قوم بیدار ہو جائے گی، لوگ بیدار ہو جائیں گے، پھر اس کو واپس لے لیا جائے گا۔ بہرحال ابھی تو فی الحال درخواست دائر ہو چکی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ پاس نہ ہو، یہ قانون پاس نہ ہو، اور جو مغربی ایجنڈے پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو۔ اور اس کا پھر چونکہ ایک تو یہ کہ شادیاں بھی ہوں گی، پھر جو عورت ہے جب جنس تبدیل ہوگی اپنے والدین کی وراثت میں سے ڈبل حصہ بھی وہ مانگے گا، کیونکہ میں مرد ہوں، میرا جائیداد میں حصہ ہے، قانونی کارروائی ہے۔ تو یہ سب نقصانات اس کے اندر موجود ہیں، اور قرآن مجید میں اس سے ہمیں ڈرایا گیا، اس قوم کا احوال سنایا گیا۔ رب فرماتا ہے سورہ الاعراف میں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم وہ بے حیائی کرتے ہو، تم وہ گناہ
اسی میں مبتلا تھے لوگ۔ یہ مرد مردوں کی طرف مائل تھے، انہیں عورتوں کی طرف کوئی خواہش نہیں تھی۔ اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے رہے مگر انہیں سمجھ نہ آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اگلی آیت میں فرماتا ہے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت چاہتے ہو، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کی اصلاح کرے آگے سے قوم الٹا اسی پر ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید بھی فرماتا ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، ان کی قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ یہ قوم کا جواب تھا۔ یہ رب قرآن میں فرما رہا ہے جو اصلاح کر رہا ہے اس گندگی سے روک رہا ہے، مگر وہ قوم اس کی مخالف بنتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اس کو سمجھانے والے کو بستی سے نکال دو، یہ بڑا پاک بنتا پھرتا ہے۔ آج اگر کسی کو غلط کام سے روکا جائے تو دوسرا بندہ بھی یقیناً یہی جواب دیتا ہے تو بڑا نیک ہے، دیکھا تجھے میں نے، دیکھا تو کتنا نیک ہے۔ اب یہی وہ قوم جواب دے رہی تھی کہ تم بڑے نیک پاک بنتے پھرتے ہو۔ آگے رب فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بیوی کے علاوہ سب کو نجات مل گئی، اور وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ چونکہ جو بیوی تھی وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ بھی اسی جھنڈے پر کام کر رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی، کافروں سے ملی ہوئی تھی اور اسی جھنڈے پر وہ بھی کام کر رہی تھی۔ رب فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا، مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ سورہ الاعراف میں، سورہ الحجر میں بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ کے پیغمبر سمجھاتے ہیں کہ یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں جا کر ان سے اپنی ضرورت پوری کر لو، تم مردوں کے پاس کیوں آتے ہو؟ لیکن قوم باز نہ آئی۔ سورۃ الحجر میں بھی اس ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر دونوں ہی نہیں ہے تو پھر ایمان کے کمزور ترین درجے پر کھڑا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری شادیوں میں یہ بے پردگی عام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ ہمارے آقا مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ دیوس کون ہے؟ جو اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو بے پردہ لوگوں کے سامنے دیکھتا ہے لیکن اسے حیا نہیں آتی، وہ اپنی غیرت کو اپنے گھر میں چھپا کر نہیں رکھتا، ایسے شخص کو دیوس، دوسرے لفظوں میں کہیں اسے غیرت نہیں ہے، وہ بے غیرت بندہ ہے۔ بیوی پیچھے بیٹھی ہے یا بیوی ساتھ جا رہی ہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، بے پردہ ہے، اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے۔ اور ہمارے آقا مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تانگتا ہے، شیطان اسے تانگتا ہے، اور یہ شیاطین کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور جب بے پردہ نکلتی ہے تو کتنے لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں۔ اب یہ غور کیجئے، اگر میری بہن، بیٹی، بیوی اگر گھر سے بے پردہ نکلے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گھر سے نکلنے سے واپسی آنے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ اعلانیہ بے حیائی ہے، اعلانیہ بے حیائی ہے، اور ہم سب اس اعلانیہ بے حیائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو حذف بھی کر رہے ہیں۔
بیویوں کو ساتھ بھی بے پردہ لے کر جاتے ہیں، بیٹیوں کو بھی بے پردہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، چونکہ آزادی ہم نے خود دی تھی ان کو، بیٹیوں کو بیویوں کو آزادی دی بازاروں میں، اور بے حیا کر کے انہیں پھرایا گھمایا، تو پھر جب لوگوں کی نظریں پڑی پھر نت نئے کیس بنے، پھر ہم اس وقت پریشان ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کوشش کریں بے حیائی کو مٹانے کی، ہم میں سے ہر بندہ ہی کوشش کرے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن، میرے گھر والوں میں سے کوئی خاتون بے پردہ گھر سے نہ نکلے۔ یہ میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بے حیائی کو روکنا، جو اعلانیہ بے حیائی ہو رہی ہے تو کم از کم جتنی سطح پر ہم کر سکتے ہیں، چونکہ رب فرماتا ہے کہ بندے پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالا جاتا۔ اب جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اتنے سے تو اللہ ہم سب سے سوال کرے گا، اتنے میں تو ہم سب سے سوال ہوگا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب عورت عذاب میں مبتلا ہوگی وہ کہے گی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج، میرے شوہر کو بھی ساتھ بھیج، اگر شوہر والی ہوگی، اگر بہو ہوگی تو پھر سسر کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا، یعنی کہ اپنے ساتھ 4-5 مردوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے گی، اور وہ مطالبہ یہی کرے گی کہ یا اللہ دنیا کے اندر میرے بھائی نے مجھے نہیں روکا، میرے شوہر نے مجھے نہیں روکا، یہ شکوہ بھی کرے گی اور اپنے ساتھ جہنم کے اندر بھی لے کر جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، غور و فکر کیجیے، غور و فکر کے ساتھ زندگی گزاریے، اپنے آس پاس کو بھی دیکھیے، اور جہاں اعلانیہ گناہ ہو رہا ہو روکیے، زبان سے، ہاتھ سے، جیسے روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کیجیے۔ اور اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ یہ بھی ملک ویسا ہی بن جائے گا جیسی مغربی تہذیب ہے، جیسی مغربی تہذیب ہے پھر ایسا ہی بن جائے گا۔ تو پھر وہ دن دور نہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ اور ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آج ہم بڑے شوق سے کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، ہاتھ میں چوڑیاں پہن لیتے ہیں، لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی طرح پونیاں باندھ لیتے ہیں، بال بڑے رکھ لیے۔ اب یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مرد پر بھی لعنت ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہے، جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اس کی حیت اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مرد پر بھی لعنت ہے، اور جو عورت مردانہ لباس پہنتی ہے اس عورت پر بھی لعنت ہے، اس عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے آس پاس ہونے والے کاموں کو دیکھ کر آنکھیں کھول کر ان کو سمجھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔